السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرم منی کے حساب سے ہے۔ جو جراثیم لوگوں کے ڈیڈ ہوتے ہیں، کسی کی ٹیل ڈیڈ ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، کسی کا ہیڈ بیمار ہوتا ہے اور وہ قابل اولاد نہیں ہوتے۔ مقصد یہ ہوتا ہے جراثیم کو قابل اولاد بنانا، تو وہ قابل اولاد نہیں ہوتے، وہ آگے رحم مادر میں جا کے اپنا کام نہیں کر سکتے، وہ کمزور ہوتے ہیں یا پھر بیمار ہوتے ہیں۔ اس کے لحاظ سے آج استاد صاحب سے بات کریں گے۔ اس کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو آسان بھی ہو اور ہر جگہ سے مل جائے تاکہ لوگ بنا کے فائدہ اٹھائیں۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جن لوگوں کا مزاج بالکل گرم ہوتا ہے، پیشاب جل کے آتا ہے، قطرہ قطرہ ہو کے آتا ہے، جن کے گرم مزاج والے، جن کی نبض 3 سے 4 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مارتی محسوس ہوتی ہے اور جراثیم ان کے گرمی کی وجہ سے بالکل کام نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی ان کے اندر ایفیکٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، یا ایسے لوگ جن کی منی پیدا نہیں ہوتی اور اس میں گاڑھا پان پیدا نہیں ہوتا، اور گاڑھا پان نہیں ہوتا تو پھر ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس نسخے کو استعمال کرنے سے ان کی جو خزانہ منی ہے، منی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی کامل ہوتے ہیں، نامکمل نہیں ہوتے، وہ ہر لحاظ سے ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، رحم کے اندر جا کے انشاءاللہ کام کریں گے۔ تو نسخہ جو ہے وہ بالکل آسان سا ہے، تھوڑا یہ میرا شاید واحد نسخہ ہے، یہ تھوڑا لمبا ہے، لیکن انشاءاللہ جو بندہ بھی اس نسخے کو استعمال کرے گا وہ اچھے الفاظ سے ہمیں یاد کرے گا۔ اس کے اندر سالہ مصری ہے، اس کے بعد تال مکھانہ، بیج بند، تباشیر، موچرس، دانہ الائچی خرد، سبز الائچی۔ اور آج کل جو مارکیٹ کے اندر آپ کو الائچی مل رہی ہے وہ ایک دفعہ بوائل کی ہوئی ہے، آپ نے الائچی جو ہے وہ چیک کر کے لینی ہے۔ اس کے بعد ہے تاج، مغز تخم تمر ہندی، چھلکا اسب گول، بہمن سرخ، کشتہ صدف اور مصری، کشتہ کلی۔ پہلی چیزیں آپ نے ایک تولہ لینی ہے، اور کشتہ صدف آپ نے 6 ماشا لینا ہے، کشتہ کلی 6 ماشا، اور کشتہ بیضہ مرغ آپ نے 6 ماشا لینا ہے، اور چینی یا مصری آپ نے 1 پاؤ لینی ہے۔ ساری چیزیں بہترین گرائنڈ کر کے، چھلکے کے علاوہ چھلکا آپ بعد میں اس کے اندر مکس کر لیں۔ گرمی کی وجہ سے چاہے آپ کا معدہ کام نہیں کرتا، معدے میں جلن رہتی ہے، تیزابیت ہے، گیس ہے، یا آپ کے جوڑوں کا درد ہے، تو وہاں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ایک ماہ آپ نے باپرہیز اس کو استعمال کرنا ہے، اور جتنی بھی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ ان تمام علامات پہ یہ نسخہ کام کرے گا۔ جریان منی ہو، ضعف مثانہ ہو، کافی مقدار میں منی پیدا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ گاڑھا بھی کرتا ہے، اور منی میں جراثیم جو ہے یہ پیدا کرتا ہے۔ اور کوئی جی، یہ جو ماؤں بہنوں میں ایک مرض ہوتی ہے لیکوریا کی، اس کے لیے یا پھر کمر درد لیکوریا کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی کام کرے گا یہ نسخہ؟ مرد ہو عورت ہو، جب منی کا اخراج ہو جاتا ہے، مرد کی منی کا اخراج ہوتا ہے اور عورت کو لیکوریا ہو جاتا ہے، تو کمر کا درد جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک کمر کا درد ہے گیس کی وجہ سے، اگر گیس ہو جائے پھر بھی کمر درد ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے، اگر کمزوری کی وجہ سے، لیکوریا کی وجہ سے، جریان منی کی وجہ سے اگر ہوا ہے کمر درد، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اسی کے ساتھ۔ 1 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ ایسا کمر کو ایسا جوڑ لگا دے گا، ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ موٹر سائیکل کا یا کسی گاڑی کا آپ انجن کرواتے ہیں، نیا انجن کرواتے ہیں مستری سے، انشاءاللہ انجن جو ہے آپ کا اور پکا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم یہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ غذا جو ہے وہ بھی آپ نے اسی حساب سے استعمال کرنی ہے۔
خشک گرم اور گرم خشک غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس غذائی چارٹ اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو اسی چینل کے اوپر نیچے آپ جا کے دیکھیں، ویڈیوز کی شکل میں غذائی چارٹ کی ویڈیوز ہیں، وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ پرہیز مکمل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اور کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔